بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والی بہترین زندگی اور وقت آنے پر ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرما۔ موجودہ دور میں تقریباً پوری انسانیت پریشان حال ہے۔ اب یہ دنیا یہ تو پریشانیوں کا گھر ہے، دارالتکلیف ہے۔ یہاں حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے تو دنیا کو جنت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں ان کی پریشانیوں کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ چنانچہ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہماری پریشانیوں کے اسباب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ان اللہ والے نے جواب دیا کہ ویسے اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن 5 بڑے اسباب اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو ہماری پریشانیاں کافی حد تک ختم ہو سکتی ہیں۔ 5 سبب۔ ہماری پریشانیوں کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم علم پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ علم پر عمل نہیں کرتے۔ اب جب علم کی بات آتی ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو علماء کی بات ہے، کیونکہ وہ عالم ہیں، ان کے پاس علم ہے، ہم تو جاہل سمجھے جاتے ہیں، اس لیے یہ قلم جو ہے ہمیں نہیں لگتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کے پاس بے شک عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ علم ضرور ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے پاس علم ہے، اس لیے تبلیغ میں بھی ایک نمبر کیا رکھا گیا ہے؟ علم و ذکر، وہاں بھی علم ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ علم کی بات آوے تو یہ علماء کا کام ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہر آدمی کے پاس علم ہوتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ دنیاوی ایک مثال سمجھیے کہ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، اسکول کی لائن سے دنیاوی نالج کے اعتبار سے بہت پڑھا لکھا ہے۔ اب یہ آدمی گاڑی لے کر جا رہا ہے، سفر کے درمیان ریلوے فاٹک آ گیا۔ اب یہ قریب پہنچے اس سے پہلے ریلوے فاٹک بند ہو گئے۔ اب گاڑیوں کے چلنے کا سلسلہ رک جائے گا۔ اب یہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کی پڑھائی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جہاں ہے وہیں رک جاؤ، یعنی اپنی لائن میں رک جاؤ، اس کی پڑھائی کا تقاضا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے جب تک فاٹک کھلے گا نہیں یہ ادھر جا نہیں سکتا۔ ایک دم پرفیکٹ بات ہے، کوئی شک نہیں۔ تو ابھی اتنا پڑھا لکھا آدمی بھی کیا کرتا ہے کہ اپنی لائن چھوڑ کر سامنے والی لائن پر چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ فاٹک کھلے گا نہیں، وہاں تک گاڑی آگے جائے گی۔ تو اس کے پاس نالج ہے، یہ جانتا بھی ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکوں گا، تو ابھی اپنی لائن چھوڑ کے بے صبری کا اظہار کرتا ہے اور اپنے نالج پر عمل نہیں کرتا ہے اور سامنے والی لائن پر چلا جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب فاٹک کھلتا ہے
تو چونکہ دونوں لائن پر گاڑیاں ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، تو ٹریفک کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے۔ پھر چاروں طرف شور، ہارن کی آواز، غصہ ایک دوسرے پر، ممکن ہے کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاوے، کچھ لگ بھی جاوے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ جو پڑھے لکھے تھے، اور اگر چلو مانو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے لیکن ٹریفک رولز تو کم سے کم ڈرائیور کو معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے نالج پر عمل نہیں کیا تو یہ مصیبت پیدا ہوئی۔ اب وہاں دیر بھی ہوگی، ممکن ہے لڑائی جھگڑا بھی ہو، نقصان بھی ہو، پریشانی تو بہرحال ہوگی۔ اگر یہ اپنے علم پر، اپنے نالج پر عمل کرتے تو مسئلہ نہ ہوتا۔ اسی طرح ہم میں سے ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے، تو بھی اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب جاننے کے باوجود عمل نہیں ہوگا تو پھر پریشانیاں پیدا ہوگی۔ اور بدلتی دنیا نے گناہوں کے نام بھی بدل رکھے ہیں۔ اب جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ۔ بیوی اپنے شوہر کے سامنے جھوٹ بولتی ہے اور پھر اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے کہ میں نے شوہر کے سامنے یہ بہانہ رکھ دیا، حالانکہ بہانہ یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، پھر دوستوں سے بتاتا ہے کہ گھر والی کو بہانہ بتا کر آیا۔ یہ جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور ہماری پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت تاکید فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے باوجود اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، یہ ہے علم کے باوجود عمل نہ کرنا۔ تو ایک پہلی وجہ جس کی وجہ سے امت پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ علم پر عمل نہ کرنا۔ اگر ہم اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہو جائیں تو انشاءاللہ پریشانیاں بہت حد تک ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے ماحول سازگار ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ دوسری چیز کہ ہم سے جو بڑے ہیں، چھوٹے لوگ ان کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بڑوں کی زندگیاں گزری ہیں، انہوں نے دنیا کی اونچ نیچ کو دیکھا ہے، معاملات اور واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، ان کو انوبھو ہے۔ تو اب ان سے جو چھوٹے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، ان کی بات مانیں اور ان کے تجربات کی روشنی میں کام کریں۔ لیکن آج کے دور میں کوئی آدمی اپنے اوپر کسی دوسرے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر بات میں، ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے۔ شادی سے لے کر، نکاح سے لے کر، ویپار سے لے کر ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے، جہاد میں شریک ہو یا نہ ہو، ہر چیز میں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ حضور آپ بھی صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ حالانکہ صحابہ کرام حضور سے بڑے نہیں ہیں درجے، لیکن یہاں مشورہ۔ آج کل یہ بات ہم میں نہیں پائی جاتی۔ اولاد ہے، شادی کا معاملہ ہو یا نوکری کا معاملہ ہو، اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کرتے اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ کسی چیز سے روکتے ہیں یا استاد کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کو برا مان جاتے ہیں۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ ایک بار آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی بھول ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، پھر وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ حالانکہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ روکنے اور ٹوکنے والے کا شکریہ ادا کرتے کہ بہت اچھا، وہ آپ کا بہت احسان ہے، اللہ آپ کو بدلہ دے کہ آپ نے میری غلطی مجھے بتا دی، میں سدھاروں۔ تو دوسری بڑی وجہ پریشانیوں کی اپنے سے بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھانا۔ تیسری بڑی وجہ استغفار نہ کرنا۔ ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں۔
جانتے یا انجانے میں ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور ہماری تمام گناہوں کی معافی استغفار میں موجود ہے۔ اور صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں، ہماری دوسری بہت ساری پریشانیوں کا حل بھی استغفار میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہمارے تمام مسئلوں کا حل استغفار میں ہے۔ اور استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں اور استغفار کریں، آپ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، تمام مسائل حل ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ حضور کوئی وظیفہ بتائیے، میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں، بہت گناہ ہو گئے مجھ سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اس سال بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہوگی، آپ دعا فرمائیے، کوئی وظیفہ بتائیے جس سے بارش ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہو کثرت سے استغفار کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، کہا کہ حضرت روزی میں بہت تنگی ہے، بڑی پریشانی کا معاملہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیے جس سے روزی میں کشادگی ہو، تنگی دور ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ استغفار کیجیے۔ ایک اور آدمی آیا، کہا کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے لیکن لڑکیاں ہیں، مجھے لڑکے چاہیے، مذکر نرینہ اولاد چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ استغفار کیجیے، پریشانی کوئی بھی لیکن اس کا علاج ایک ہی، استغفار۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک اور آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت الگ الگ لوگوں نے آ کر الگ الگ پریشانیاں بیان کی، آپ نے تمام کے جواب میں یہی کہا استغفار کیجیے، تو سب کی ایک ہی دوا استغفار۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ تو قرآن کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ استغفار کرو، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دے گا اور بارش برسائے گا۔ تو بارش نہیں ہوتی، اس کا علاج استغفار ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اگر اولاد چاہیے تو استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا۔ مال چاہیے، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں مال دے گا، مال میں برکت دے گا۔ مطلب کہ ہر پریشانی کا علاج استغفار ہے۔ مختصر سا عمل ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، بجائے اس کے کہ ہم لوگ چلتے پھرتے گانے گنگنائیں اور گناہ بڑھاتے جائیں، ہم استغفار کرنے والے بنیں۔ آدمی گاڑی پر ہو، اکیلا ہو، کہیں بھی ہو، بجائے اس کے کہ بلوٹوتھ یا ہینڈز فری ڈال کر ہم گانے سنیں، استغفار کر، تمام مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے ہماری پریشانیوں کی کہ ہم استغفار نہیں کرتے ہیں۔ ماحول کے حساب سے گناہوں کو دیکھتے ہوئے استغفار کو بڑھانا چاہیے۔ چوتھی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جس واسطے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں اس چیز کو استعمال کریں۔ نعمتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت دے رکھی ہے، چلتے پھرتے ہمیں بنائے ہیں، کسی کا محتاج نہیں بنایا، کاروبار چل رہا ہے، دھندے چل رہے ہیں، یہ سب اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہم سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھتے نہیں، اور کھانے کے بعد کی دعائیں بھی پڑھتے نہیں، کھانے کے بعد کی دعائیں بھی پڑھتے، یہ غفلت۔ بالکل مختصر سا عمل، کھانے سے پہلے پڑھ لیا بسم اللہ وبرکۃ اللہ، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، شکر ادا ہو گیا اللہ رب العزت۔ اتنا تو کم سے کم، سو گئے 6-8 گھنٹے تک اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر ہم آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، سونے کی دعا پڑھ کے سو جائیں، سو کر بیدار ہوئے اٹھ کر پہلی دعا پڑھیں، اتنا تو کم سے کم آدمی کر سکتا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکریہ ادا کیا جائے گا، اللہ نعمتیں بڑھائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک کوڑی آدمی تھا، کوڑ کی بیماری تھی،
اس کے چہرے پر بھی کوڑ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی تھی، کوئی اس کے پاس بیٹھنے کے واسطے تیار نہیں تھا، انتہائی پریشان حال تھا، روزی روٹی میں بھی بہت تنگی کا مسئلہ تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، اجنبی آدمی، اور اس سے پوچھا کیا چل رہا ہے؟ اس کوڑی نے کہا کہ بہت مشکل سے دن گزار رہا ہوں، کوئی میرے پاس بیٹھنے راضی نہیں ہے، روزی روٹی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو دور فرمائے اور تمہاری روزی روٹی میں برکت دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے اس کو ایک اونٹ دیا، اور اونٹ میں سے پھر اس کی نسل چلائی، وہ اونٹوں کے ریور کا مالک بن گئے، مکان بنا لیا، بیوی بچے ہو گئے۔ ایک اور آدمی تھا گنجا، سر پر بال نہیں تھے، اب لوگ اس کو بھی گنجا کہہ کر چراتے تھے، اس کو بڑی شرم آتی تھی، اس کو بھی روزی کا مسئلہ تھا۔ وہ آدمی اس کے پاس آیا، اس سے حال چال پوچھا، اس نے بھی کہا، شکایتیں شروع کر دی کہ میں گنجا ہوں، لوگ مجھے بہت چراتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، روزی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس آدمی نے دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرماوے، آپ کے سر پر بال دے دے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ مانگتے رہیے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روزی میں برکت۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اس کے سر پر بال نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اور گائے کا نسب چلا، سلسلہ چلا، تو گایوں کے ریور کا مالک بن گیا۔ اور ایک آدمی تیسرا تھا بنی اسرائیل میں، وہ اندھا تھا، اس کو پیدائشی اندھا تھا۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا، اس سے حال چال پوچھا، اس نے کہا کہ پیدائشی اندھا ہوں، جس کو ماں کہتا ہوں اس کا چہرہ بھی آج تک دیکھنا نصیب ہوا نہیں، باپ کو بھی دیکھنا نصیب ہوا نہیں، اور زندگی بڑی مشکل سے کٹ رہی ہے، لوگوں کے لیے تو رات میں اندھیرا ہوتا، میرے لیے 24 گھنٹے اندھیرا ہے، اور بھیک مانگ کر کھا رہا ہوں، کما تو سکتا نہیں، اندھا ہوں اس لیے۔ تو اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کے اندھے پن کو دور فرماوے، آپ کی روزی روٹی کا کوئی انتظام قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، وہ دیکھتا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بکریاں دی، بہت بڑے بکریوں کے ریور کا مالک بن گیا۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، یہ لوگ سیٹ ہو گئے، مکانات بنا لیے، شادیاں کر لی، بیوی بچے سب ہو گیا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد اس پہلے کوڑی آدمی کے پاس وہ آدمی واپس آیا، سلام کلام کے بعد کہا کہ ایک بہت پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا، کئی سالوں پہلے، اس وقت تمہاری پوزیشن ایسی نہیں تھی، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں کچھ دو۔ وہ آدمی گرم ہو گیا، یہ سب تو میرے پاس پہلے سے تھا، اور یہ میں نے اپنی محنت سے سب جمع کیا ہے، تو کون ہوتا ہے میرے پاس مانگنے والا؟ وہ مانگنے والے کو دھتکار دیا۔ تو اس نے جاتے جاتے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ جیسے تم تھے پہلے ویسے کر دے۔ اس کا کھیل ختم ہو گیا، جیسے کوڑی تھا ویسا کوڑی ہو گیا، مال بھی برباد ہو گیا، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ پھر دوسرے کے پاس آئے جو گنجا تھا، اس سے بھی کہا کہ ایک زمانے پہلے میں آیا تھا، تمہیں ایسی بیماری تھی، پھر اب تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے آپ کو، میری کچھ مدد کر دیجیے۔ تو وہ بھی گرم ہو گئے، اور اس نے بھی اس کو دھتکار دیا۔ اس شخص نے واپس دعا دی کہ جیسے تھے ویسے اللہ کر دے، یہ نعمتوں کی ناقدری۔ تو اللہ تعالیٰ نے واپس اس کو گنجا کر دیا، اور مال بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ جو اندھا تھا اس کے پاس آیا، اس سے کہا کہ آپ پہلے نابینا تھے اور آپ کی پوزیشن ایسی تھی۔ تو وہ آدمی رونے لگا کہ واقعتاً میں پہلے نابینا تھا، اور آپ نے ہی دعا دی تھی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور آج اس پوزیشن پر یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں دیکھتے ہیں سب کا مالک میں ہوں، جتنی چاہیے لے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا، یہ نعمتوں کا شکریہ، تو اسی کا دیا ہوا اسی کے راستے میں دینا ہے۔ ابھی میں بھی بیان کے بعد مانگنے والا ہوں عیدگاہ کے لیے۔ تو اس نے دے دیا، کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا میں کوئی آدمی نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم 3 لوگوں کے امتحان کے لیے مجھے پہلے بھیجا تھا، آج پھر سے بھیجا ہے۔ تمہارے 2 ساتھیوں نے دینے سے انکار کیا، اپنے ایگزام میں امتحان میں ناکام ہو گئے، ان کی حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اور برکت۔ تو نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھائیں گے۔ شکریہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی مال، دولت، جوانی، صحت، سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
اور غلط جگہوں پر استعمال کریں گے وہ اس کی ناشکری۔ تو 4 چیزیں یہ ہوئی کہ ہم لوگ نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس لیے ہمارے ہاتھ میں آئی ہوئی نعمتیں چلی جاتی۔ اور 5ویں چیز ہے کہ ہم مردوں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ پچھلے 3-4 سال میں ہم نے بہت سارے مردے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے، کئی جنازے ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھائے، لیکن ہمیں عبرت حاصل ہوئی نہیں۔ اسی وجہ سے جنازے کے پیچھے بھی آگے بھی چلتے چلتے باتیں ہو رہی ہے دنیا کی، کیونکہ کوئی عبرت کی نگاہ سے جنازے کو دیکھتا نہیں۔ اتنے سارے لوگوں کو دفن کر دیے، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے کہ ہماری بھی باری آنے والی ہے، اور قبر میں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور باقاعدہ لوگ اس طریقے سے ہاتھ جھاڑتے بھی ہیں، اب تو جانے تیرا کام ہے۔ تو مردوں سے ہم سبق حاصل کریں۔ یہ 5 اصول اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہماری پریشانیاں کیا ہو جائے انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عیدگاہ میں تعمیری کام چالو ہے۔ گزشتہ بھی میں نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے باؤنڈری وال بنانا بہت ضروری ہے، وہ کام ماشاءاللہ چل رہا ہے، اس کے لیے للہ رقم درکار ہے۔ نماز کے بعد میں متولی صاحب اور ان کے ساتھی باہر بیٹھیں گے، بھرپور تعاون کرنا ہے۔